السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ صفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ اسلام کا دوسرا مہینہ جس کو صفر المظفر کہا جاتا ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی کئی مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ یہ سفر کا مہینہ بھی منحوس ہے، جبکہ یہ غلط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ محرم کا مہینہ ہو یا پھر سفر کا مہینہ ہو، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی جو بات ہوا کرتی ہے، شادی بیاہ ہو یا پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی مقام ہو، وہ پروگرام ان مہینوں کے اندر نہیں کیا کرتے۔ سفر کے مہینے میں اور محرم کے مہینہ میں کئی لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مکانات، دکانات، ان تمام چیزوں کا خرید و فروخت مکمل طور پہ بند کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی ان مہینوں کے اندر نہیں کیا جاتا کہ محرم غم کا مہینہ ہے اور سفر منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کے اندر یہ خیال ہے کہ سفر کے مہینہ میں اگر شادی کی گئی تو وہ شادی دیر تک قائم نہیں رہتی، ٹوٹ جایا کرتی ہے، اور شادی اگر ہو بھی گئی اور باقی رہی تو اولاد سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ تمام خیالات زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھیں، بدقسمتی سے وہی تصورات اور وہی خیالات آج کے دور میں، آج کے مسلمانوں میں، مرد و خواتین کے اندر بھی تقریباً پائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں آپ کے سامنے انہی باتوں کی وضاحت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہہ کر کے، سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سفر کے تعلق سے تو زمانے جاہلیت کے اندر کئی باتیں منقول تھیں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات سب سے زیادہ مشہور تھی کہ سفر ایک کیڑے کو کہا جاتا ہے جو انسان کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب وہ کیڑا اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرتا ہے تو انسان کے پیٹ کے اندر وہ کاٹتا ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے انسان خود اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کھاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں لوگوں میں یہ بات مشہور تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، لا سفر، کہ سفر کے تعلق سے تم لوگوں کا جو بھی خیال ہے، جو بھی عقیدہ ہے، یہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی، اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ سفر یہ ہرگز منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سفر کے معنی آتے ہیں خالی کرنے کے، اور یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اس مہینے میں کچھ بھی کام کریں گے تو وہ بیکار ہوگا، وہ خالی ہوگا، یعنی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ آپ اس کے لاجک کو سمجھیے، اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جو کفار و مشرکین تھے، وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس کا احترام کیا کرتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔
یہ لائن سے 3 مہینے ہیں۔ اس کا احترام کفار و مشرکین زمانے جاہلیت میں اس طریقہ پر کیا کرتے تھے کہ بڑا سے بڑا جنگ کیوں نہ کسی سے چھڑ گئی ہو، وہ تمام جنگوں کو، تمام لڑائیوں کو چھوڑ کر کے وہ اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب گھر میں وہ اس طریقہ پر یہ 3 مہینہ بیٹھتے کہ نہ تو اس میں کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ جنگ کرنی ہے، نہ باہر جانا ہے، نہ کچھ کاروبار کرنا ہے، نہ خرید و فروخت کرنا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ 3 مہینہ کیونکہ یہ لائن سے ہے تو 3 مہینہ گھر میں بیٹھتے اور یہ کہتے کہ یہ حرمت اور عزت والا مہینہ ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں کریں گے۔ اب اس 3 مہینے کے بعد، محرم کے بعد، اب آتا سفر کا مہینہ۔ تو اب چونکہ 3 مہینہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا، تو اب یہ سفر کا مہینہ آنے کے ساتھ ہی اس نے وہ تمام کام کرنا تھا جو پہلے چھوڑ چکے تھے۔ اب لڑائی بھی کرنی ہے، جنگ و جدال بھی کرنا ہے، خرید و فروخت بھی کرنا ہے، گھر سے باہر بھی جانا ہے، یہ تمام چیزیں کرنی ہے۔ اس واسطے جتنے بھی مرد اس وقت میں ہوا کرتے تھے وہ تمام کے تمام مرد حضرات اپنے اپنے گھروں کو اپنے آپ سے خالی کر دیا کرتے تھے، باہر نکل جایا کرتے تھے۔ اسی واسطے ان لوگوں نے سفر مہینے کو سفر رکھا، جس کے معنی آتے خالی کرنا۔ تو یہ منشا تھا، گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو گھر سے نکل جاتے اور کام دھندے میں، جنگ و جدال دوسری چیزوں میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو اس کا اصل یہ مطلب ہے اور پس منظر یہ ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں نے اس کا غلط ہی مطلب لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ خالی والا مہینہ ہے، اس میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، مصیبتیں ہی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں کوئی اگر بہتر کام کریں گے، شادی کریں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی، بچے پیدا نہیں ہوں گے، کاروبار کریں گے نیا کاروبار تو اس میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار بند ہو جائے گا، بیچیں گے اگر گھر کو یا خریدیں گے تو اس کے اندر برکتیں نہیں ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں خالی سے لوگوں نے اپنے آپ کو جو چن لیا، محسوس کر لیا، تجویز کر لیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا۔ ان تمام باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود بھی وہ پوچھیں گے مولوی صاحب سفر کا مہینہ ہے، میں ایک جگہ پہ مکان دیکھ کر کے رکھے ہوا ہوں لیکن سفر کی وجہ سے رک گیا ہوں، سفر کے مہینہ میں لے سکتے نہیں لے سکتے۔ یہ تمام باتیں سننے کے باوجود بھی جمعہ کے بعد کئی لوگ پوچھنے والے آ جائیں گے کہ سفر کا مہینہ ہے، ہم نے خریدنے کے لیے جو ہے پیسہ بیانہ محرم سے پہلے دیا تھا لیکن درمیان میں محرم سفر آ گیا تو 2 مہینہ میں اپنے آپ کو روک کر کے رکھا ہوں، جو ہی سفر کا مہینہ ختم ہوگا پیمنٹ کروں گا اور رجسٹری ہو جائے گی۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ اسلام کے اندر منحوس نہیں ہوتا، بے برکت نہیں ہوتا۔ ہمارے سوچ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ اگر ہم نے غلط سوچ لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے غلط ہوگا تو نہ ہو کر کے بھی وہ مہینہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ ہو ان کے بارے میں اچھا سوچئے۔ ہر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، ہر مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت رکھا ہے، اس کا استعمال انسان کے اوپر چھوڑ دیا۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے 5 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ صبح کا ابتدا اگر ہم فجر کی نماز کے پڑھنے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورا دن ہمارے لیے برکت والا دن ہوگا۔ مہینے کا ابتدا پہلی تاریخ ہے، اگر ہم نے فجر کی نماز سے اس مہینے کا آغاز کیا تو انشاءاللہ پورا مہینہ ہمارے لیے برکت والا مہینہ بن جائے گا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان بیکار کی چیزوں کے اوپر تو ہم زیادہ ہی توجہ دیتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر توجہ دینا تھا ان چیزوں کو ذرہ برابر ہم توجہ نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دکان کے خریدنے میں برکت بھی آئے گی، کاروبار ڈالنے سے کاروبار میں برکت بھی آئے گی، نوکری اگر لگی ہے تو کمائی میں برکت بھی آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ فجر سے نماز کا اور صبح کا ابتدا، دن کا ابتدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے دن کے اندر، اوقات کے اندر، مہینے کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی دن بے برکت نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک باتیں پائی جاتی تھی کہ کئی چیزوں کو وہ لوگ برا تصور کرتے تھے، اسی کا حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدوہ جو کہا جاتا ہے ایک کی بیماری
دوسرے کو لگنا۔ زمانے جاہلیت میں یہ بات پائی جاتی تھی اور آج بھی ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو سردی زکام کھانسی ہو گئی تو ہم ان کے پاس جانے سے بچتے ہیں کہ انفیکشن ان کی ہمارے کو لگ جائے گی۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، اگر وہ خطرناک ہے، چھ جائے کہ گھر کا بڑا آدمی، ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، کسی کو بھی اگر وہ بیماری لگ گئی اور اس کے بارے میں عوام میں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو وہ بیچارہ بیمار آدمی اکیلے تڑپ تڑپ کر کے آج کے دور میں مر جا رہا ہے۔ اس کی خدمت کرنے والا گھر کا آدمی یا خود کا بیٹا بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، نہیں چاہتا کہ بابا کو یہ بیماری لگی ہے، اگر میں گیا تو مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ یہی ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں بیماری فلاں کو لگ جایا کرتی ہے تو آدمی کی خدمت کرنے والا، بیمار کی خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور جیسا ہی ہے کہ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیماریاں لگتی ہیں تو اس واسطے لوگ تیمارداری کو نہیں جاتے، خدمت کو نہیں جاتے، خدمت کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کا کاروبار ہے، ہمارے پاس کئی ایک اونٹ ہیں، ہمارے ایک اونٹ کے اندر ایک بیماری لگ گئی، خارشی بیماری، جس کی وجہ سے اس کے بدن کا بال، اونٹ کے چمڑے کے اوپر جو بال ہے وہ بال مکمل طور پہ اڑ گیا ہے۔ میں نے اس اونٹ کو دوسری جگہ پہ منتقل کر دیا، اپنے اونٹوں سے ہم نے اسے نکال کر کے باہر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، کس وجہ سے تم نے اس خارشی اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے جدا کیا، الگ کیا؟ صحابی رسول یہ کہنے لگے کہ پہلے اونٹ کے اندر خارش آئی، وہ بیماری کہیں دوسرے اونٹ کو، دوسرے جانور کو بھی نہ پکڑ لے، اس واسطے میں نے اسے دوسرے اونٹوں سے الگ کر دیا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ پہلے اونٹ کو جو خارشی بیماری لگی اس کی وجہ جیسے اگر اس کو کسی دوسرے اونٹ کے پاس چھوڑیں گے تو ایسی صورت میں اسے بھی بیماری منتقل ہو جائے گی، لگ جائے گی، تو تم سب سے پہلے یہ بتلاؤ کہ تمہارے پہلے اونٹ جس کے اندر یہ بیماری لگی تھی وہ بیماری کس اونٹ کے پاس جانے سے اسے لگی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہوتی ہے، لگتی ہے، تو جس پہلے اونٹ، جس پہلے جانور کو یہ بیماری لگی اس کو کس طریقہ پر لگی، وہ کس اونٹ کے پاس گیا تھا، اسے بیماری کہاں سے لگی؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ اسے ظاہر سی بات اللہ نے بیماری دی ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس پہلے اونٹ کو بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس کے بعد دوسرے، تیسرے، چوتھے اور کسی اور اونٹ کو بھی بیماری اگر دینی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو سردی زکام کھانسی ہے، لگی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری لگی ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے، لگتی ہے ایک دوسرے کو، تو جس طریقہ پر پہلے شخص کو بیماری اللہ نے دی ہے اسی طریقہ پر اگر کسی اور کو لگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بیماری کو منتقل کرے گا۔ صرف آدمی کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے، بیمار کے پاس جانے کی وجہ سے وہ بیماری ایک دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ ہر دیش کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی ایسا وبا پھیل گیا ہے جس میں لوگوں کو گھر کے اندر بند رہنے کو کہا گیا ہے، آپسی ملاقات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ قانون جس دیش میں آپ رہ رہے ہو وہاں کا بنا دیا گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمیں اسلام ہی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بنائے گئے اس قانون کے اوپر، جس قانون میں دینی اعتبار سے کوئی بھی قباحت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مجبوری اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس قانون پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو احتیاط کے طور پہ اگر ملنے جلنے سے منع کیا گیا ہے تو یہ ان کا قانون ہے، اس کے اوپر ہر ہندوستانی کو یا اس دیش میں رہنے والے کو عمل کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ خیال رہنا کہ اگر ہم وہاں گئے تو بیماری لگ جائے گی، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، ولا طیرۃ، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز سے غلط تصور لینا، بدفعلی لینا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ راستے سے جا رہے ہیں، ہمارے آگے سے اگر کالی بلی گزر جائے تو سب سے پہلا، اگر گاڑی چلانے والا ہے تو سب سے پہلے وہ بریک دبائے گا، فوراً اپنی گاڑی کو روکے گا،
ادھر ادھر دیکھے گا، اگر راستہ دائیں بائیں سے اگر کہیں مل جائے تو وہ آگے کا راستہ طے نہیں کرے گا، وہیں سے پیچھے پلٹ کر کے آئے گا اور دوسرے راستے سے آگے جائے گا، لیکن وہاں سے نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہ اگر کالی بلی سامنے سے گزر گئی اور اگر ہم آگے بڑھ گئے تو جس مقصد سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کا خیال اور تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ کسی بھی کام کا بننا بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی شے کے سامنے سے گزر جانے کی وجہ سے ہمارا کام بنتا بگڑتا نہیں۔ یہ تمام کے تمام عقیدے غیروں کے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ اس طریقہ پر ہے، برادران وطن کے ساتھ اس طریقہ پر ہے، ان کے تہواروں میں اٹھ جانا آنا، ان کے ساتھ ہر ایک دعوتوں فنکشنوں کے اندر اٹینڈ کرنا اس طریقہ پر ہو گیا ہے کہ ان کے تمام عقائد کو مسلمانوں نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ گھر سے باہر اچھے کام سے نکل رہے ہیں، کوئی کام کرنا بڑا اہم کام ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر چھینک آ گئی تو کیا مجال ہے کہ آدمی آگے نکل جائے گا؟ سب سے پہلے بیوی ہاتھ پکڑ کے روکے گی، رکو جی ابھی دوسرے چھینک کا انتظار کرو۔ جب تک دوسری چھینک نہ آ جائے اس وقت تک کیا مجال ہے وہ گھر سے باہر نکل جائے؟ نہیں نکلنے دیتے اور نہ نکلتے۔ کیا ہم اور آپ یا مسلمان اتنا ڈرپوک ہو گیا کہ وہ اپنے خود کے چھینک سے ڈرنے لگ گیا، خود گھر میں پال رہے بلی سے ڈرنے لگ گیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہیں چھینک آئے تو ایسی صورت میں چھینک کے آنے کے بعد الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو کہ جو تمہیں چھینک آئی ہے اس چھینک کے ذریعے سے کتنے جراثیم جو ہمارے سینے کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ ناک اور چھینک کے ذریعے سے ناک کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھینک آ رہی تھی اسی وقت میں آپ کی سانس رک جائے اور دنیا کو چھوڑ دو، کہا کہ چھینک آ جائے تو کہو الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے جراثیم کو بھی نکالا اور سانس کے رکنے کو بھی جو آپ نے دور رکھا ہمیں اور پھر سے نئی زندگی ہمیں عطا فرما دی۔ اس لیے جب بھی چھینک آئے تو اس کو آنے دیجئے۔ کئی لوگ ناک کو دبا لیتے ہیں اور اندر ہی چھینک لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ڈاکٹر نے منع فرمایا بھائی اس طریقہ پر چھینک کھانے سے کہ جب آدمی چھینکتا ہے پریشر بہت زیادہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پریشر کے اندر ناک کے ذریعے سے کئی جراثیم جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا وہ چھینک کے ذریعے سے آپ کا باہر نکلا ہے۔ آپ اسے ناک دبا کر کے اندر ہی مت چھینکیے کہ وہ جراثیم پھر سے آپ کے اندر ہی رہ جائے۔ اللہ پاک چھینک کے ذریعے سے وہ جراثیم کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ناک دبا کر کے اسے اندر ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تمہاری جگہ یہی ہے، یہی رہو۔ یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے باہر نکالو، سکون تمہیں محسوس ہوگی، لیکن ہم انسان کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ماں محفل کے اندر ہیں، چھینک ماریں گے دوسروں کو پریشانی ہوگی۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہہ دیا کہ چھینک آئے تو چھینکو، اس کا طریقہ نہیں بتلایا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے منہ کے سامنے رکھو تاکہ جو بھی جراثیم تمہارے ناک اور منہ سے نکلنے والی ہے وہ جراثیم تمہارے ہاتھ کو لگے اور آزو بازو میں رہ رہے انسان اس چھینک کیا اور کیا کہتے اس جراثیم سے محفوظ رہ سکے۔ یہ طریقہ ہمیں اسلام نے بتلایا، ہمارے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے اگر ایک بار چھینک آ گئی تو صبح سے شام ہو گئی تو کیا گھر سے باہر نہیں نکلیں گے؟ دوسرے چھینک کا انتظار نہیں میرے بھائی۔ ان تمام چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ کسی کام کے لیے آپ گھر سے باہر نکلنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلو، کئی ہزار فرشتے تمہاری حفاظت میں اللہ پاک لگا دیں گے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، وہ دعا پڑھ کے نکلو، ہزاروں چھینک تمہیں آ جائے وہ چھینک آپ کا کوئی بال بیگا نہیں کرنے والا، کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ کر کے نکلو، آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلو، چاروں قل پڑھ کر کے نکلو، اپنے آپ کے بدن کے اوپر پھونک مار لو، ہزاروں کالی بلیاں آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ آپ کا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام چیز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزار فرشتے کو آپ کی حفاظت کے لیے لگا دیں گے اور پھر آپ کو کامیابی ملتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولا حامتا۔ یہ حامہ کے کئی ایک معنی زمانے جاہلیت میں لوگ لیتے تھے، اس میں سے ایک معنی تو یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر الو جو ایک پرندہ ہوتا ہے جو عام طور پہ نہیں پایا جاتا تو وہ الو اگر کسی کے گھر کے اوپر سے گزر جائے تو لوگ سوچتے تھے کہ اس گھر میں موت واقع ہو جائے، اور آج بھی کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر الو گھر کے اوپر سے نکل جائے گزر جائے
تو برا تصور کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مرنے والا ہے، تو کیا اگر الو نہ گزرے تو اس گھر کے اندر کوئی مرے گا نہیں؟ بھائی موت برحق ہے، وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے، پیدا ہونے کا بھی وقت متعین ہے، دنیا کو چھوڑنے کا بھی وقت متعین ہے۔ جب اللہ نے متعین کر دیا ہے تو چاہے کہ 1000 کمروں کے اندر تم جا کر کے بند ہو جاؤ یا ایسی بستی ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں کوئی الو اڑنے والا نہیں اور آپ کے گھر کے اوپر سے گزرنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی موت ہے، برحق ہے، جس ٹائم پہ آنا ہے، جس وقت میں آنا ہے، اسی وقت اسی ٹائم پہ موت آ کر کے رہے گی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ انکار کرنے والوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ ہر کوئی یہ بات بنانے کے بعد یہ کہتا ہے بھائی ایک دن تو دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن تو ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، موت کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ کے گھر کے اوپر سے الو گزرے یا نہ گزرے، موت برحق ہے، متعین ہے، تو موت آ کر کے رہے گی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یا پھر اسے جلا دیا جاتا ہے، اس کی ہڈی، مرنے والے کی ہڈی جب پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، تو اس ہڈی میں سے ایک روح نکلتی ہے اور وہ روح ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا تصور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ولا حامتا کہہ کر کے رد کر دیا کہ یہ عقیدہ، یہ تصور غلط ہے۔ آج یہی تصور سے ملتا جلتا تصور اور عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے۔ کیا ہے؟ ہم میں سے تقریباً مسلمان یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جمعرات کو اور ہر جمعہ کو مرنے والے بندے کی روح ان کے گھر کے اندر، ان کا گھر کا چکر لگاتی، وہ آتی ہے ان کے گھر میں۔ اس کے علاوہ شب معراج میں، شب برات میں، شب قدر میں اور عیدین کے دن جو بھی کوئی مرنے والا ہے، کئی سال مر کر کے ہو گیا ہے، ان کی روحیں اپنے گھر کا آ کر کے چکر لگا کر کے جاتی ہے، اپنے رشتہ دار اور خاندان والوں کا حال دریافت کر کے جاتی ہے۔ بھائی دنیا میں زندہ آدمی کو اتنی فرصت نہیں، اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کا جا کر کے چکر لگا دے۔ جو ہی 5 منٹ دیر ہو گئی تو بیگم کا فون آتا ہے، جی کہاں ہو جی، اتنی دیر ہو گئی، روز اتنے بجے آ جایا کرتے تھے، آج 15 منٹ لیٹ ہو گیا، کہاں تھے؟ دنیا میں زندہ انسان جو ہے ادھر ادھر اپنی مرضی سے چکر نہیں لگا سکتا، مرنے کے بعد کیا وہ چکر لگائے گا ان کی روح آ کر کے؟ یہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، وہ من گھڑت حدیث ہے۔ تو اس طریقہ پر یہ خیال کرنا کہ مرنے والے کی روح ہمارے گھر کے اندر آتی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اعمال کے حساب سے دنیا میں رہ کر کے جو بھی وہ اچھے یا برے کام کیے ہیں اس حساب سے ان کو وہاں پہ آخرت میں جگہ ملی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہلتے نہیں مکمل طور پر۔ اس واسطے کسی کی روحیں اپنے گھر کے پاس آ کر کے چکر نہیں لگاتی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور اسی عقیدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا حامہ کہہ کر کے بیان فرمایا ہے کہ ولا حامہ، اس طریقہ پر عقیدہ رکھنا ہمارے دلوں کے اندر یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ جو ہمارے درمیان سے گزر گئے ان کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے بتلائے کہ آپ ان کے نام سے صدقہ کرو، آپ ان کے نام سے خیرات کرو، قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب اس کے نام سے کرو۔ تو یہ تمام کے تمام چیزوں کا ثواب مرحومین کو، ان کے روح کو پہنچتا اور انہیں سکون پہنچتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ زمانے جاہلیت کے عقیدوں کے اوپر ہم پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے تصورات میں ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقے کے اوپر، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس طریقے کے اوپر ہم چلیں۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ یہ ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کے تمام مہینے بابرکت مہینہ ہے۔ سفر کے بعد مظفر کا لفظ استعمال فرمایا گیا کہ سفر یہ منحوس مہینہ نہیں بلکہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نپوروں پڑھ لیجئے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما دیجیے۔